الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جہاں بھی ہیں اس یقین اور اس محبت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، مدینے والے آقا مکین گنبد خضرا سماعت فرما رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم الفاطمہ۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ انتہائی عزت و شان کے لائق بزرگوں، ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوان ساتھیوں، جہاں تک آواز سنی جا رہی ہے، سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت طیبہ حصول برکت کے لیے تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ بلا شبہ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نظیر و بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد ہے، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام کے نذرانے، گجرے، تحفے اس ہستی پاک کے لیے کہ جو میرے اور آپ کے درودوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کا رب ان کی شان اور عظمت کے مطابق ان پہ درود بھیجتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ عظیم الشان موقع ہے اور
آج ہم ایک دو واقعات بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے محبت والے خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ سارے اسلام کے اندر آتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ایک ایسی چیز جو ہماری عبادات کا مغز ہے اور ہمارے ایمان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اس کا نام ہے حب مصطفیٰ، یعنی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت۔ یاد رکھیں، ایمان کا محور اور ایمان کا مرکز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایمان کا محور، ایمان کا مرکز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، اپنی جان، مال، اولاد، انسان کو یہ تین چیزیں بڑی پیاری ہیں، مال، جان اور اولاد۔ یاد رکھیں، اگر مال، اولاد اور جان کی محبت زیادہ ہے، حضور کی محبت کم ہے، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ انسان مومن اس وقت ہوگا جب اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر شے محبوب کی محبت، وہ محبت خیر الانام کے تابع ہے۔ ساری محبتیں ایک طرف، ان سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے بہت اچھا شعر لکھا، سنیے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور پھر آگے لکھا، وہی دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرمایا جو شخص ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا، وہ شخص، وہ بندہ، وہ انسان ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا، جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو سب سے زیادہ نہیں رکھتا، یعنی جس کے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، محبت رسول نہ صرف ایمان کی اساس ہے بلکہ معراج بھی ہے، اور معراج کمال بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب ان محبت کرنے والوں میں اولین جو درجہ، اولین رتبہ وہ صحابہ کرام کا تھا۔
صحابہ اکرام نے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی تو اس حد تک کی کہ محبت کی ساری حدیں ختم ہو گئیں. ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے. یاد رکھیں، عقل ذہن جو ہے، عقل میں جو چیز آئے گی ذہن اس کی ترجمانی کرے گا. آپ کے دماغ میں، آپ کے عقل میں جو چیز آئی. لیکن عشق جو ہے عقل سے آگے اگلا رتبہ عشق کا ہے. جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عشق کیا جاتا ہے، وہاں پھر عقل کا کام نہیں ہوتا. ہم سنتے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنا چاہا، ڈالا، تو اقبال نے اس پر کہا تھا جو عقل تھی وہ کہتی تھی کہ اپنی جان کو بچاؤ. جو عقل تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اپنے جان کو بچاؤ، لیکن عشق یہ کہتا تھا جان جاتی ہے تو جائے لیکن آزمائش میں پورا اترنا ہے. اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ رہے. یہ عشق کی بات تھی. اب یاد رکھیں، جنہوں نے مان لیا وہ پھر بات نہیں کرتے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل طور پر اتباع کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنا، یہی عشق ہے. لیکن یاد رکھیں عشق کھوکھلا نہ ہو. عشق زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں، بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کا نام عشق ہے. کھوکھلے نعرے نہیں کہ جی ہم غلام ہیں، ہمیں عشق ہے، لیکن جب بات آئے تو پھر بھاگ جائیں. کہنے والے نے یوں کہا تھا کہ منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت اب عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، اپنے محبوب کی ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ساری زندگی، ایک بڑی معمولی سی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. تذبذب کا شکار رہے، تذبذب کا شکار رہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں میرے محبوب نے یہ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، میرے محبوب نے کھایا ہے نہیں کھایا. اور اگر کھایا ہے، اگر میرے محبوب نے یہ خربوزہ کھایا ہے تو پھر میرے محبوب کے کھانے کا انداز کیا تھا یہ نہیں معلوم. تو عشق رسول میں بے قراری، تڑپ سب سے زیادہ ہونی چاہیے انسان کے اندر. جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو بنا لیتا ہے کہ بس میری محبت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. وہ کس طرح؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ بہت معروف ہے کہ آپ ایک مرتبہ غلاموں کے ساتھ، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے. ایک درخت آیا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ نے اونٹنی کو چکر لگوائے، اور چکر پہلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اونٹنی کو چکر لگوائے، اور چکر لگوا کر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. سواری پر بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. غلاموں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک مرتبہ میرے لجپال نبی یہاں تشریف لائے تھے، یوں میرے لجپال نبی نے وضو کیا تھا، اور یوں میرے لجپال نبی سواری پہ سوار ہو کر چکر لگا کے
مسکرا رہے تھے، میں بھی اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں بھی اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے عشق مصطفیٰ کا انداز جو ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے نا، وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ دیدار مصطفیٰ صحابہ کرام انہوں نے اپنا وظیفہ بنا لیا، اور والضحیٰ کے مکھڑے کو تکتے رہنا، ہر وقت جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہنا، ان کی سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی تھی۔ اور جنہوں نے عقل کے پیمانوں میں میجرمنٹ کی ناپا، وہ ابو جال بنا، وہ ابو لہب بنا، اور جنہوں نے عشق کے ساتھ اس آقا کی زیارت کی، خدا کی قسم وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق بن جاتا ہے۔ عشق والی بات تھی نا۔ پھر ابو بکر، وہ ابو جال وہ پیمانے میں رہا، وہ ناپتا رہا، لیکن جب عشق ابو بکر صدیق نے اپنایا اور عشق کی نگاہ سے اپنے محبوب کو دیکھا، تو ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر، بلکہ سارے صدیقوں کا اکبر بن جاتا ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا جب سے میں، اور اس وقت میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں ایک اونٹ کو ادھر سے ہٹاتا تھا، دوسرا ادھر ہو جاتا تھا، لیکن جب سے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، پھر عمر نہیں رہا، بلکہ عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ عمر پھر فاروق اعظم بن گیا، اور ایسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے اوپر ایسا نشہ چڑھا کہ عثمان غنی نے اسلام کو قبول کیا تو غنی اور ذوالنورین بن گئے، علی نے اسلام قبول کیا تو شیر خدا حیدر کرار ٹھہرے، اور خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو محبوب کریم نے ان کو سیف اللہ بنا دیا۔ کیا عشق ہے اور کیا محبت ہے۔ ایک دو باتیں سنو، حدیبیہ کا موقع ہے، اور اس موقع پر کفار مکہ نے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ بن مسعود، عروہ بن مسعود، یہ ان کا لیڈر تھا، اور ابھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ کافروں نے اس کو نمائندہ بنایا، اور نمائندہ بنا کر بھیجا کہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر گفتگو کریں، لشکر اسلام کا جائزہ بھی لیں، ان کی تعداد کو دیکھیں، ان کے حوصلے کیسے ہیں، ان کے پاس سامان حرب کی نوعیت کیا ہے، یہ سارے معاملات دیکھنے کے لیے عروہ بن مسعود کو کافروں نے بھیجا۔ توجہ سے سننا، اب عروہ بن مسعود حدیبیہ پہنچ کر سیدھا وہاں گیا جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، آقا پاک جلوہ فروز ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ کیا دیکھتا ہے؟ 2 4 10 غلام نہیں، بلکہ 1500 صحابہ انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، 1500 صحابہ نے، اور یہ جانثاران یوں پروانے شمع محمدی کے گرد حالہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب عروہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، سننا محبت سے، میں نے دیکھا جب وہ نبی وضو فرماتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، صحابہ وضو کے پانی میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پانی کا قطرہ نہیں ملے گا تو یہ لڑ پڑیں گے۔ عروہ بن مسعود آگے چل کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن یا ناک مبارک سے رطوبت نیچے پھینکی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے نیچے نہیں گرنے دیا، بلکہ دوڑ کر اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود غیر مسلم ہے، اب اسلام قبول نہیں کیا۔ سنیے،
عروہ بن مسعود آگے چل کر بیان کرتے ہیں، مزید کہتے ہیں میں نے دیکھا یہی نبی داڑھی کا اگر خط بنواتا ہے، اپنے بال ترشواتا ہے، تو اس کے غلام، حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ ان کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہیں، بال کاٹنے والا، بال تراشنے والا بال تراش رہا ہے، اور صحابہ کرام اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کوئی حکم فرماتے ہیں تو صحابہ کرام حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ آقا گفتگو کرتے ہیں تو پھر صحابہ اپنی گفتگو کو پست کر لیتے ہیں، اور ان کے ادب اور ان کے عشق اور ان کی محبت اور ان کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ یہ نگاہیں اٹھا کر اپنے آقا کو نہیں دیکھتے۔ واپس جا گیا یہ سارے معاملات دیکھ کر، یہ معاملات دیکھنے کے بعد نا جب واپس گیا تو ساتھیوں کو یوں بتاتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے، خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد کے اصحاب کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کی تعظیم ہوتے دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم محمد کے دربار کی دیکھی ہے ایسی تعظیم کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو محبت محمد عربی کے غلام اس سے کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کے اندر عشق کیا تھا۔ اب آئیے اس طرف، آپ دیکھیں گے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کوئی یہاں تک بھی عشق کرتا ہے۔ ایک معروف شخص ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے کلی میں، جن کے گھر میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب تشریف لائے نا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور بڑے بڑے امیر کبیر جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے مکان پر، کس کے محل میں جا کے کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دو نے روکنے کی کوشش کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، جہاں اس کو حکم ملے گا یہ وہاں ٹھہر جائے گی، اور وہ جا کے ٹھہری بھی کہاں؟ ابو ایوب انصاری کے گھر۔ بہرحال برادران اسلام، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اصل چیز آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ مال، جان، اولاد یہ ساری ایک طرف ہو، لیکن ان سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ پیار کرنا، والہانہ محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب وہ محبت کھوکھلی نہ ہو، خالی نعرے نہیں لگائیں، بلکہ عملی طور پہ پتہ چلے کہ غلامان مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی شکل، اپنی صورت اور اپنا کردار ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی آ کے دیکھے، ہم گزر رہے ہوں تو کوئی دیکھنے والا دیکھ کے کہے یار جس نبی کا امتی اس شان سے جا رہا ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ جس نبی کا امتی یہ درجہ رکھتا ہے، بلکہ جس نبی کے امتی نے حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا خیال کیا ہوگا، اس نبی کے امتی کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور لوگ واقعی رش کر کے کہیں گے یار جس نبی کے امتی کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے اس نبی کا اپنا چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ تو برادران اسلام بات یہ ہے کہ محبت کو کھوکھلا نہ کریں، بلکہ صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ السلام سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔